رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ فمن ازلم، پارے کا نام کیا ہے؟ فمن ازلم، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کون شخص ہے جو زیادہ ظالم ہے؟ یہاں پر ان کانٹیکس ظلم کی جو بات ہو رہی وہ ہے کفر ہے یا کوئی ایمان نہیں لانا، شرک کرنا اور ایتھیزم، یہ سارے چیزیں اس میں آ جائیں گے۔ تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور جب اس کے پاس سچ آ جائے تو اس کو جھٹلائے؟ تو کیا دوزخ کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ سچ آ جانا یعنی پروفٹس آئے، رسول آئے، بات کو کنوے کرے، اس کے بعد بھی حد درمی کر کے بات کو نہیں ماننا، تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور جو سچ لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی تو یہ لوگ ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ان کے رب کے ہاں یہی صلہ ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اب ادر وے اراؤنڈ ہے، جو لوگ اللہ کی بات، رسول کی بات کو مانیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ جزا اچھی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ متقین ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو بات مان لیے اور اس پہ عمل بھی کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ متقون۔ متقون کیا ہے؟ تقوی سے ہے، اور ہر وہ چیز کرنا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور پروفٹ نے بتایا، اور ہر وہ چیز سے رک جانا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں اس کا میننگ کہ آپ ایسے کانٹے دار جھاڑی میں سے جا رہے ہیں اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کے تاکہ اس کو کچھ نہ لگے، ویسے ہی اپنے ایمان کو ہم سنبھال رہے ہیں۔ تو لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، تو یہ جو چاہیں گے رب کے طرف سے ان کو ملیں گا، لیکن کی تھنگ کیا ہے؟ یہ جزا کس کے لیے ہے؟ محسن ہے۔ محسن کون ہے؟ وہ ہر حال میں احسان کرنے والا ہو، ہر حال میں وہ اچھا کرنے والا ہو، تو ہمیشہ اس کی پازیٹیو سوچ رہتی۔ لیکن جو پارے کی شروعات ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ میجورٹی لوگوں کی کیا ہے؟ انکریکٹ بیلیوز ہے، غلط بیلیوز ہے، اور ان کا یہ بیلیو کیوں ہے؟ فالس ہوڈ پہ ہے، جو شرک ہے، کفر ہے، یا بالکل ایمان نہیں لانا، بالکل ایسے بیہیو کرنا کہ سارا جو ایگزسٹنس ہے ایسے ہی ہو گیا، جو ایتھیزم بولتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ بھی اس میں بیلیو نہیں کرتے، بس جو بھی ہے ان کے لیے سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور ہر چیز خود ہی ہو جا رہی، ہر چیز کا وہ ریزن دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ، گاڈ پہ ایمان نہیں لانا چاہتے، تو یہ ایکسکیوزز رہتے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ دنیاوی پڑھائی ڈاکٹریٹ کیوں نہ ہو، لیکن جو انسان کے ساتھ ایمان نہیں ہے، عمل صالح کتنا بھی ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ اگر کوئی اسلام کی طرف جھکنا چاہ رہا اور اس کی اندر کوئی نرمی ہے، ضرور اس کے لیے پرووائڈ کرنا چاہیے ہر وہ مینس تاکہ وہ ایمان لا لے، اور عمل صالح تو ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن کوشش کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اتنا اچھا عمل تھا، لوگ ان کے پیچھے مطلب تعریف بھی کرتے تھے اور سامنے بھی اظہار بھی کرتے تھے، اور آپ کے اپنے بیہیویئر سے وہ بہت زیادہ ان کے ایمان لا لیتے تھے۔ تو ہمارے اندر 3 کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے کہ محسن ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول تم سے محبت کرے تو 3 چیزوں کو گارڈ کرنے کی بات کرے، کیریکٹرسٹکس بتائے۔ فرسٹلی کیا ہے؟ ٹروتھ فل اسپیچ ہونا چاہیے، ہر بار میں ہم سچ بولنے والے ہو، سچ سے۔ اور سیکنڈلی جو ٹرسٹ ہے، امانت جو بولتے ہیں نا وہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھرڈلی کیا ہے؟ نیبرز کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے، کوئی بھی نیبرز ہو ہمارے، ان کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے۔ سورۃ الزمر کر رہے ہیں، آیت نمبر 35 ہے، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے وہ برائیاں جو انہوں نے کی تھی، اور بدلہ دے ان نیکیوں کا جو انہوں نے کی تھی۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کو اللہ کے سوائے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ جو دوسرے ڈیٹیز کی بات کر رہے ہیں نا،
تو اس میں بلیو کرتے، کیونکہ اب یہ بھٹک گئے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا؟ صرف اللہ ہی دینے والا ہے. انسان کے اندر پیاس ہے، لیکن خود اٹھ کے اس میں آپ کو اپنے خود سے پانی ڈالنا ہے اور پینا ہے. اور کون سا پانی پینا ہے؟ صحیح دین اور ایمان کا، اور اہدنا الصراط مستقیم کا. اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ذو انتقام بھی ہے. تو ہم سوچتے کہ ہر بار کوئی بھی چیز غلطی کرتے، اللہ سے غفور الرحیم ہے، ہم معافی مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، زبردست بدلہ لینے والا ہے. سو وی شوڈ بی کیئرفل، اللہ سے ہمیشہ معافی طلب کرنا چاہیے. اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ کہیں کہ تم ذرا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحم کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والا اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. تو آیت نمبر 38 میں کیا ہے، کلیئرلی یہاں پر بتایا جا رہا ہے نفع نقصان ہر چیز کا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. جو ڈیٹیز ہے وہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی زمین آسمان سب چیز اللہ کی اتھارٹی ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی لوگ غلط چیزوں میں کیوں بلیو کرتے، جبکہ وہ نہ نفع دے سکتے نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں. آیت نمبر 39 and 40 سورۃ الزمر کر رہے 24واں پارہ. آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کیا جاؤ، میں بھی عمل کیے جاتا ہوں، تو تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا. کیا ہے؟ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے، عذاب مقیم ہے. ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، تو جو ہدایت پاتے ہیں تو اپنی ہی لیے ہے، اور جو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا گمراہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم دل تھے، جو ہدایت کی بات تھی وہ پہنچا دیتے تھے. پروفٹ کے بعد ہر وہ ایک جو انسان سچے دل سے چاہتا کہ دوسرے لوگ بھی ایمان لا لے، اس کی یہی کوشش رہتی کہ وہ دوسرے لوگ بھی ایمان لا لے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو بات ہے وہ کنوے کر دو. ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جو امت ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوشش کرنا ہے میسیج پہنچا دینا ہے. بہت سارے نان مسلم ہم کو ایسا فیل ہوتا کہ قریب ہے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، کلمہ پڑھ لے، اور بہت دکھ بھی ہوتا، تکلیف بھی ہوتی، بہت زیادہ کوشش بھی کرتے، لیکن ہدایت دینے والا اللہ ہے، اور اچھی امید رکھ کے کوشش کرنا ہے، دعا کرنا ہے. اللہ مرتے وقت لوگوں کی روح قبض کر لیتا ہے، اور ان کی روحیں جو مرتے نہیں ان کے سوتے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن کی موت کا حکم کر چکا ہے تو ان کو روک لیتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے. اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں. اب یتفکرون کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو روز ہم سوتے اور اٹھتے، یہ اللہ کے اذن سے ہی اٹھتے نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. چاہے تو ہم مر سکتے نیند میں، بہت سارے لوگ ہیں نیند سے ہوشیار ہی نہیں ہوتے، وہ اویک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے اذن سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ ایک مقرر وقت تک اس دنیا میں ہمارے لیے ٹائم رکھ رہے. ہاؤ مچ ٹائم ہر انسان کے پاس ہے، اللہ نوز بیسٹ. جب ہم لیلۃ القدر کے لیے لاسٹ 10 days میں دعا کرتے، وی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف اس ول بی دیر نیکسٹ ایئر. جو پچھلے سال کچھ لوگ تھے جو اب نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈیتھ مقرر رکھے تھے. ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ ہیں، اللہ نوز بیسٹ کہ کس کی کتنی حیات ہے، کتنی موت ہے.
کیا انہوں نے اللہ کے سوائے اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ آپ کہہ دیں اگر سے وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھتے ہو نہ سمجھتے ہو تو اللہ ہی ہے ساری چیزوں کا اختیار رکھنے والا، نہ ان کے اوپر کوئی اختیار ہے نہ ان کی کوئی سمجھ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ سفارش تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہی انٹرسیڈ کرنے والے ہیں، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہم سب کو چاہے جانا چاہو یا نہ جانا چاہو we have to go back to اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سوائے اوروں کا ذکر ہوتا تو خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی بات ہوتی، توحید کی بات ہوتی، یہیں پر انسان کی پرکھ ہوتی، کیا ہم توحید میں بلیو کر رہے ہیں یا دوسرے شرک کرنے کے اس میں مزہ آ رہا۔ لوگوں کو شرک میں کیوں؟ کیونکہ شیطان ان کو بھٹکا دیتا، سوچتا کہ یہ چیز کرو تم کو اچھا ہے، اس میں من گھڑت چیزیں کرتے اور سمجھتے کہ وہ ریلیجن ہے۔ یا تو لوگوں کو واقعی میں نہیں پتہ رہتا یا تو پتہ ہو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر ظالموں کے پاس تمام دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور ان ساری چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے خلاصی پانے کے لیے ان کے دینے لگے۔ مطلب اب ان کو اس سے چھٹکارا پانا ہے تو کیا کریں گے؟ وہ چاہیں گے کہ وہ سارے چیزیں دے دیں، لیکن پھر بھی وہ اس سے نکل سکتے نہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ درپیش ہوگا جس کا ان کو گمان بھی نہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو یا تو جنت دیں گے یا دوزخ، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح زمر کے جو گروپس آف پیپل ول گو ٹو جنہ، گروپس آف پیپل ول گو ٹو جہنم۔ تو اگر ہماری سوچ ہے کہ ہم آنسربل ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گا اور آخرت میں ہے ہی فیصلہ ہونے والا۔ اس دنیا میں کیا ہے؟ کام کا وقت ہے، یہاں پر کوشش کرنا ہے، آخرت میں بدلہ ملنے والا ہے۔ تو کس طرح کی ہماری کوشش ہے، اور ان پر ان کے سارے برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا آ گھیرے گا۔ جو لوگ سمجھتے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ہم آنسربل نہیں ہیں، بس اچھا فائدہ اٹھانا ہے، مزہ کرنا ہے، this world is to enjoy every day. When you are talking about death, people think کہ you are sad. سیڈ کی بات نہیں ہے، ڈیتھ از اے ریالٹی، اور کوئی بھی ڈیتھ کو روک سکتے۔ اف یو گو بیک فیو ایئرس بیک، کچھ سال پہلے پیچھے چلے جاؤ، اس طرح کا وائرس نکلا کہ جس کی بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی لوگوں کی، اور بہت زیادہ انسانوں کو ریئلائز بھی ہوا، ایمان بھی لائے۔ تو مذاق اڑانے کی بات ہی نہیں ہے، ایمان لانے کی بات ہے۔ لیکن جو مذاق اڑا رہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھی رکھے۔ پھر جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہم کو پکارنے لگتا ہے، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھ کو میری تدبیر سے ملی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے۔ لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں، یہ چیز انسانی فطری بات ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے، اگر ان کے اندر ایمان ہے تو اس طرح سے نہیں سوچتے، وہ سوچتے کہ نہیں اللہ نے میری تکلیف دور کر دی، اللہ نے ہی سب کچھ کیا۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہے یا جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو وہ کیا سوچتے کہ it was me, I did it, it was for my skills, me and myself. They love themselves so much. Like we have learned in Surah Al-Furqan کہ جو اپنا میں جو رہتا، اپنے آپ پہ جو انسان اپنی جو خود کے لیے جو بھٹک جاتا اپنے آپ کے نفس کے وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک نفس کے اندر کی بات ہے کہ جو نفس ہمیشہ بول رہا کہ نہیں تم ہی ہیں۔ تو یہاں پر وہی چیز بتائی جا رہی ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌ، اگر کوئی بھی تکلیف ہے، یہ ضرر کیسا ہے؟ دعانا، چاہے وہ فزیکل تکلیف ہو سکتی، فائنینشیل ہو سکتی، یا بچوں کی شادی نہ ہو، اولاد نہ ہو، اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف غم،
اٹ کوڈ بی اینی کائنڈ آف. اور غم کے بھی ڈفرینٹ الفاظ استعمال ہوتے. کیوں؟ ہر غم ایک طرح کا نہیں ہوتا. اس طرح کا غم رہتا بس وقت آپ کی جان لے لیتا. لٹرلی جان لینے کی بات نہیں ہے، دنیا میں تو آپ رہتے، لیکن اندر کا جو ایک تکلیف رہتی، شدید الغم، there so certain kind of. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کی تکلیف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دور کر دیے. لیکن اس کو کہنا کہ انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میرے علم کے وجہ سے ہے، تو بل ہی فتنۃ. تو یہ کیا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ دور کرے، ہم اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ میرے وجہ سے یا فلاں ڈاکٹر کے وجہ سے فلاں انسان. of course we should adopt the means, it doesn't mean that we are not going to do that, but ولیکن اکثرہم لا یعلمون، علم کی کمی ہے. جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، تو ان کے لیے ان کی کاروائی کچھ کام نہ آئی. آخر ان کی بد عملیوں کی سزا، جو بھی ان لوگ برا کر رہے تھے ان کو مل ہی گئی، اور ان میں بھی جو ظالم ہیں ان کو بھی ان کا بد عملیوں کی سزا عنقریب مل جائے گی، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے اور وہی تنگی بھی دیتا ہے؟ اس میں مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جو اپنے اوپر ظلم کر چکا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. کتنے بھی گناہ ہو، کتنی بھی وہ ہو، چاہے سی کے اتنے پورے جتنا سی میں پانی ہے یا اس کے اوپر جتنا بھی فوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کرنے والا ہے. لیکن گناہیں جب ہوتے اس کے لیے دعا کرنا، اسپیشلی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ زناکاری، بدکاری سے بھی زیادہ کیا ہے بڑا گناہ؟ شرک. کوئی انسان شرک پہ مر گیا اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کرا، ریپینٹنٹ بھی نہیں کرا، توحید پہ ایمان آیا تو ہی وہ ہے. تو اگر کوئی شرک کرتا تھا ساری زندگی لیکن وہ توحید پہ آ گیا اور وہ صحیح کر لیا، چاہے اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے. اور معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. توبہ استغفار ہم صرف رمضان میں نہیں کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. سحری کے وقت جب ہم رمضانوں میں بولتے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا. تو جتنا ہم توبہ استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گا، اللہ تعالیٰ معاف کریں گا، اور اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے. اور کچھ گناہ تو ایسے معاف ہو جائیں گے کہ جیسے ہم کریں ہی نہیں. اور سیئات کیا ہے؟ حسنات سے چینج ہو جائیں گے. بار بار اللہ سے دعا کرنا، معافی مانگنا، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. اٹس بٹوین اے بندہ اینڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. وی شوڈنٹ پبلسائز دیٹ، وی شوڈنٹ میک دیٹ گواہ، بیکاز اٹ واز بٹوین یو اینڈ اللہ. اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری کرو، قبل اس کے تم پر عذاب آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی. اس حسین ترین کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی، قبل اس کے تم پر عذاب ناگہی آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہ کوئی سمجھنے لگے کہ اس کوتاہی پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کی ہے، اور میں تو صرف ہنستا ہی رہا. یا یہ کہنے لگے اگر مجھے اللہ ہدایت کرتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یہ جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک بار دنیا میں جانا ہو تو میں بھی نیکیوں میں ہو جاؤں. تو اب کیا ہے؟ جیسے ہی عذاب دیکھ لے رہے تو تب کیا کہہ رہے کہ ایک ون چانس دے دو، پھر ہم اچھے بن جائیں گے، نیکوکار بن جائیں گے. ہاں بے شک میری آیتیں تو تیرے پاس آ چکی تھی، پھر بھی تم نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل رہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بتا دیتا. اب جو سوشل میڈیا ہے، کیا ان سے پتہ نہیں چل جا رہا کہ اسلام اتنا اچھا دین ہے، اتنا اچھا ریلیجن ہے، اور بہت سارے لوگ جیسا دین و اسلام کو سمجھتے بھی ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. I mean non-Muslims, they know about Ramzan, they fast also, but they don't believe it. بٹ اللہ نے چاہ تو بلیو بھی کر لیں گے. لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی؟ جو جھٹلائے ہیں. اور آپ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا دوزخ میں غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟
تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو کالے سیاہ چہرے کیوں ہیں ان کے؟ کیونکہ وہ دوزخ میں ہیں، اور ان لوگ کیا کرتے تھے؟ للمتکبرین، تکبر از ناٹ لائٹ. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی اسکل دیے، سمجھے کہ کوئی بہت ذہین ہے، بہت ان کا دماغ، ایسی میموری بہت اچھی ہے، اٹ از اللہ ہیز گیون دیٹ. اگر کسی کے اندر کوئی اسکل سیٹ ہے، بہت ہی ماہر ہے اس میں، وہ بھی اللہ کے طرف سے ہے. کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے، سب اللہ کے طرف سے. ایون دو یو ٹرائی اٹ اینڈ اللہ از گیونگ مور اینڈ مور اینڈ مور. سم پیپل دے ٹرائی اٹ بٹ اسٹل دے ڈونٹ گیٹ اٹ بیکاز اللہ ہیز گیون دیم لیس. کسی کا چہرہ خوبصورت ہے، کسی کے بال خوبصورت ہے، کسی کا ہائٹ اچھی ہے، ہر چیز اللہ کے طرف سے ہے. تو اللہ کی شکر گزاری ہونا، نہ کہ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو جانا. انسان میں کیا ہے، چاہے کوئی بھی چیز اس کو اچھی ملے، اترانے لگتا اور اس پہ تکبر کرنے لگتا. تکبر از ناٹ لائٹ. Be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and you are being humble and righteous. That is light. There is nothing wrong in that. But being arrogant is not light. اور اللہ ان لوگوں کو نجات دے گا جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ کی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز، ایوری تھنگ، لک اراؤنڈ یور سیلف، ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے. کوئی بھی چیز کیا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اللہ ہی ہے نگہبان اس کا. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا وہی نقصان میں رہیں گے. آپ کہہ دیں اے بے وقفو، تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوائے دوسری کی عبادت کرتا ہوں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف یہی وحی کی جاتی رہی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ پروفٹس کو بتایا جا رہا ہے، رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو شرک کرے تو اس میں کیا ہوگا، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے شرک کرنے کی، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، شکر گزاری میں ہو جاؤ گے. تو اللہ کی عبادت کیا چیز بڑھاتی، شکر گزاری بھی بڑھاتی. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ چاہیے تھی، اور قیامت کے دن ساری زمین اور اس کی مٹی میں ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ساری جتنی بھی کائنات ہے ساری مٹھی میں آ جائیں گی، اور سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان کے شرک سے. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑائی بیان کی جا رہی ہے کہ ایوری تھنگ آپ اپنی مٹھی کھول کے دیکھیے کیا ہے یہ. لیکن اللہ کین ڈو اینی تھنگ. اللہ تعالیٰ خالق، مالک اور مدبر ہے، رب ہے وہ. اور پھونک ماری جائے گی سور میں تو جو آسمان اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے. پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھ لیں گے. تو 2 بار سور پھونکے جائیں گا، ایک بار سب کی ڈیتھ ہو جائیں گی، پھر دوسری بار پورے کھڑے ہو جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں. ہم کو سب کو، چاہے وہ مسلمان ہو، نان مسلم ہو، اینیملس ہو، رائٹ فرام دا آدم علیہ السلام ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، سب کو کھڑے ہونا ہے ڈے آف ججمنٹ میں. اور زمین اپنے رب کی نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامہ کھول کر رکھ دیا جائے گا، اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور اس میں فیصلے انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ کرتے رہے ہیں. اور کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جائیں تو اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کا دروگا ان سے کہے گا. اب یہاں پر کیا ہے، وَسِیقَ الَّذِینَ کَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. زمر کیا ہے، گروپس میں. اب ان لوگوں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں گروپس میں جہنم میں. اور یہاں پر کیا ہے، وَهُوَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. اور وہ اس کا ڈور بھی کھلا ہے، اور اس کا جو کیپر ہے وہ پوچھ رہا کہ ان کا دروگا
ان سے کہے گا کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈرایا کرتے تھے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم تحقیق ہو چکا ہے۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ اب یہاں پر پھر وہی ورڈ آیا متکبرین۔ متکبرین کون ہیں؟ جو تکبر کرنے والے۔ اور یہاں پر ان کا کیا تکبر تھا؟ اللہ کو ایک نہیں ماننا، اور ان جنرل بھی جو تکبر ہے ڈس لائک کیا گیا ہے تکبر کو، اور اپنے رب سے ڈرنے والے۔ اب ادر وے اراؤنڈ ہے، ایک جو تھے تکبر کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، تو ان کو ڈریگ کیا گیا جہنم میں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی وہی ورڈ آیا وسیق الذین اتقوا۔ اب یہاں پر جو تقوی لائے ربہم الی جنت زمرہ، یہاں الگ طریقے سے ان کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ کیا ہے ان کے اندر؟ تقوی ہے اور رب کے اوپر ایمان لانے والے، اور یہ جنت میں جائیں گے گروپس میں، اور ان کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ دس از لائک اے آنر۔ کبھی آپ دیکھیں کہ لوگ دروازہ کھولتے کسی کے لیے تو وہ اندر جاتے، کتنا آنر کی بات ہے۔ ویسے ہی اور اپنے رب سے ڈرنے والے گروہ در گروہ بہشت کی طرف لائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو اس کا دروگا ان سے کہے گا تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب سلام کیا ہے؟ سلام اٹ سیلف از اے سلامتی، اور سلام اٹ سیلف از اے پیس۔ اب یہاں پر اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ کیا کہیں گے؟ کہ یہ سچا وعدہ تھا، پورا ہو گیا۔ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہے رہے۔ تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیا خوب ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والے کے لیے۔ خالی کہنا اور عمل نہیں کرنا، دیٹس ناٹ اٹ۔ عمل کرنا ہے، اس کے لیے بہت انتھک کوشش کرنا ہے، نان سٹاپ۔ کبھی آپ دیکھیں کوئی انسان اپنی باڈی شیپ میں رکھنے کے لیے کتنا زیادہ ٹریڈ میل کرتے، ایکٹیویٹیز کرتے، کھانے کے خیال، یہ تو آخرت کی بات ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس کے لیے کتنی جد و جہد، کتنی کوشش کرنا ہے، عاملین کتنا زیادہ عمل کرنا ہے۔ اور دس از لائک اے ہول لائف اسٹائل ہیز ٹو بی چینج اکارڈنگ ٹو اٹ۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہے، اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہا جائے گا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اینڈ ہوا وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ الزمر تھی۔ اب سورۃ المؤمن، سورۃ المؤمن 85 آیتیں ہیں، اور جو سیکٹ آف صورتیں جو شروع ہو رہے ہیں حامیم حوامیم، تو دیس آر دا سورہز وچ اسٹارٹس وتھ حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اینڈ اکثر حروف مقطعات کے بعد بات ہوتی ہے کتاب کی، اور اس میں بھی کتاب کی بات ہوئی۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے اور اتاری گئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے دو ایٹریبیوٹس آئے، عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے، جو گناہ کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، قدرت والا ہے، اور اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ چیز دیکھیے، غافر الذنب وقابل التوب۔ غافر کیا ہے؟ غفرہ، مغفر ہیلمٹ کو کہتے، ذنب کیا ہے؟ ذنوب کی جمع ہے، گناہوں کی، سنس کو چھپانے کی بات ہو رہی، وقابل التوب، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا۔ اسلام میں سب سے بیوٹیفل چیز کیا ہے؟ فورگیونیس۔ کوئی بھی چیز ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفار ہے، معافی کو
قبول کرتا، پسند کرتا. جتنا ہم معافی مانگیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور پھر آگے جو قدرت والا ہے، اور پھر ساری چیز بات ہو رہی، لیکن لا الہ الا ہو الیہ المصیر، پھر اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی، اور اللہ کے طرف ہی ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہے. ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اب یہاں پر لوگوں کو جب دیکھتے تو کیا ہوتا، لوگ کیریڈ اوے ہو جاتے. او دے آر سو گڈ، کہ ان کے ایڈورنمنٹس دنیا کے، یا ان کے جو سٹیٹس ہے، یا کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ اس سے کیریڈ اوے مت ہو جاؤ، کیونکہ آخرت سب سے بڑی چیز ہے. اینڈ دس ایڈورنمنٹس ریئلی شیطان اتنا زیادہ انسٹیگیٹ کرتا انسان کو کہ اپنے نفس سے اس کو پلٹاتے رہتا، یہ تو کر لو تو وہ تو کر لو، ایسا تو کر لو تو ویسا. تو یہ سورہ مومن یا سورہ غافر ہے. تو یہ کیا ہے، فرگیونیس کی بات ہو رہی، کس طرح فرگیونیس. اور ہم سب چاہتے کہ فرگیونیس ہو، کیونکہ آگے آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فرگیو کرنے والا. اینڈ دا اینجلس آلسو ول میک دعا فار دا پیپل. سو انشاءاللہ وہ آیت پہ ہم تھوڑا سا بات کریں گے. اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، ان کے شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد دوسری امتوں نے بھی رسولوں کی تکذیب مینز جھٹلایا ان کا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کی ارادہ کیا اور جھوٹ پر ناحق جھگڑتے رہے، کہ اس طرح حق کے کو انکار کیا اور ان کو پکڑ لیا. سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا رہا. تو اب یہ کیا ہے، ایک ہیوملیٹنگ چیزیں تھے ان لوگوں کے لیے. کیوں؟ جس طرح سے ان لوگ بیہیو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیسا ان کو عذاب میں پکڑ لیے. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہے. اب آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح جو فرشتے ہیں، کس طرح وہ دعا کرتے. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہے، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. آیت نمبر 7 میں بتایا جا رہا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اینجلز کیری کر رہے تھرون کو، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی. اور یہاں پر کیا ہے، جو تھرون جو گو اراؤنڈ کرتے، اور ان لوگ کیا کر رہے، یسبحون بحمد ربہم، تو اللہ کی پریز کرتے، ایگزالٹ کرتے، وہ تسبیح کی بات ہو رہی کس طرح. اور یہ جس طرح ان لوگ کیری کر رہے ہیں عرش کو اور فرگیونیس کر رہے ہیں، کس کے لیے فرگیونیس ہے؟ ایمان جو لے کے آئے. ایمان کیا ہے؟ ہمارے اندر ایک ٹریجر ہے. دنیا کی کوئی دولت بھی ایمان سے کمپیئر نہیں کر سکتی. اور پھر یہ عرش اٹھائے والے فرشتے ان لوگ دعا کر رہے ہیں، تو کتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر. تو یہاں پر جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ I have been permitted to tell you about one of the angels جو بیئر کرتے تھرون کو. تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ڈسکرائب کیا جا رہا ہے ان کے ڈسکرپشن، کہ ان کے جو ڈسٹینس ہے ایک لوب آف ایئر اور شولڈر کے بیچ میں اتنا زیادہ واسٹ ڈسٹینس ہے کہ ایک 700 ایئرس کا جرنی ہونا چاہیے. اتنا ہیوج ڈسپائٹ سائز ان کا اتنا ہیوج رہے گا. تو جسٹ امیجن ہاؤ اٹس گونا بی. اینڈ دے آر میکنگ دعا. دا کیریئرس آف دا تھرون کتنے ہیں؟ 8 ہے. اور پھر کتنا ان لوگ بیوٹیفل سافٹ وائس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ کر رہے، اور کیسی حمد و ثنا کی بات ہو رہی یہاں پر. تو سبحانک و بحمدک علی حلمک و بعد علمک، یہ گلوریفائی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک.
تو یہ سارے ذکر کی بات ہو رہی، اور پھر یہاں پر کس طرح وہ دعا بھی کر رہے ہیں، اور ناٹ اونلی دیٹ گوئنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو ہم سب وی آر ناٹ گوئنگ کوئی وار میں نہیں جا رہے، لیکن خواتین گھر میں رہ کے جو کوشش کرتے اللہ کے احکامات پہ چلنے کی اور اس کی کتاب پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سارے جد و جہد اسی میں آ جائیں گے. اے ہمارے رب، ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت میں داخل فرمائیں جن کا وعدہ آپ نے اس سے کیا، اور ان کے ماں باپ اور بیویوں کو اور اولاد کو بھی داخل فرمائیں جو صالح ہوں. بے شک تو غالب حکمت والا ہے، اور ان کو ہر قسم کی تکلیفوں سے بچا، اور جسے تو اس روز تکلیفوں سے بچائے گا تو بے شک اس پر تو نہ رحم فرمائے، اور یہی بڑا کامیابی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بھی تکلیف دور کرنے والا، اس دن رحم کرنے والا. بے شک جو لوگ کافر ہیں، اب آن دا کنٹری ایمان والوں کی بات ہوئی، اب کافر کی بات ہوئی. بے شک جو لوگ کافر ہیں ان کو پکارا جائے گا کہ جیسے تم اپنے سے بیزار ہو، اس سے بڑھ کر خدا تم سے بیزار تھا جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، پھر تم نہیں مانتے. تو اب یہاں پر کیا ہے، جب کوئی چیز بار بار بتائی جا رہی، ایمان لانے کی بات ہو رہی لیکن ایمان نہیں لائے، تو اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بیزار ہے تم سے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، تو ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ کس طرح گناہ کا اقرار کیا اور انکار کیا، وہ ساری چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. یہ اس لیے کہ جب صرف اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیے جاتے تھے تو تم تسلیم کر لیتے تھے. تو یہ حکم اللہ کا ہے جو بڑا اصلی شان ہے. تو اب یہاں پر کیا کلیئرلی کس چیز کی بات بتائی جا رہی ہے؟ کفر اور شرک کی بات ہو رہی، کہ جب اللہ کو ایکسکلوسیو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہوتی تو تم انکار کرتے، جب شرک کرنے کی بات ہوتی تو مان لیتے. تو اس وجہ سے تم کو پنشیبل ایکٹ ہے یہ تمہارا، اسی لیے پنشمنٹ مل رہی. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت تو وہ شخص قبول کرتا ہے جو رجوع ہوتا ہے. تو اب کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو انسان سمجھنا چاہتا، سچے دل سے کوشش کرنا چاہتا. تو پھر اللہ ہی کو پکارا کرو خالص اعتقاد کر کے، اگر سے کافروں کو ناگوار ہو. کافروں کو ناگوار ہی رہیں گا، دے ڈس لائک اٹ، لیکن اللہ کو ایکسکلوسیولی جب پکاریں گے اللہ ول آنسر اٹ. وہی درجات عالی کے مالک ہے، وہی صاحب عرش ہے، وہی اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے وہی یعنی حکم نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرے. ہم سب کو ملاقات کرنا ہے ڈے آف ججمنٹ میں، ہم کو آنسربل ہے. ایز سون ایز وی ڈائی دیر آور اسٹارٹس، کہ ہم کو حساب کتاب دینا ہم سب کے لیے وہ مقرر ہے. لیکن کس طرح ہم تیاری کرنا ہے، جس روز وہ باہر آئیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گی. آج کسی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی ہے جو یکتا غالب ہے. بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے. آج ہر فرد کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. آج بے انصافی نہ ہوگی. بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے. دنیا میں بے انصافی ہو سکتی، کوئی چیز ایرر ہو سکتی، لیکن اللہ کے پاس کریکٹ، ایکوریٹ. اور ان کو قریب آنے والے دن کی مصیبت سے ڈرائیے جب کہ دل غم سے بھرے ہوئے گلوں تک آ رہے ہوں گے. ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے. وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، اور جو باتیں ان کے سینوں میں ہے پوشیدہ ہے ان کو بھی. اور اللہ سچائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوائے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. بلا شبہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا. یہاں پھر سے وہی موضوع آیا جس میں پریویسلی بھی بتایا گیا ہے کہ نفع نقصان دینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جو فالس ڈیٹیز ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہاں پر بھی پھر وہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے فیصلہ کرنے والا، ہر چیز اللہ ہی کرنے والا ہے. جب پکارتے اللہ کو سچے دل سے، اللہ ہی آنسر کرتا. دوسرے کوئی چیز کا اس کا اختیاری نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھیں
دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ وہ ان سے قوت اور نشانیوں میں بڑھ کر جو زمین میں وہ چھوڑ کر گئے، خدا نے ان کو ان کے گناہوں کا سبب گرفتار کر لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیل لے کر آتے رہے تو یہ نہ مانے، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ بلا شبہ وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا۔ یہاں پر کیوں ہوا یہ ساری چیزیں کہ پروفٹس آئے، رسولس آئے، وہ بات کو کنوے کر دیے لیکن نہیں سنے، اس کے بعد عذاب آیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلائل دے کر بھیجے۔ جب بھی یہ باتیں ہوتے پھر ڈیفرنٹ پروفٹ اور رسول کا ذکر کیا جاتا اور بتایا جاتا کہ ان کے نیشنز میں کیا ہوا۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ یہ جادو نہیں تھا، کیونکہ جادوگر خود سجدے میں گر کے ایمان لائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن فرعون حامان کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ تکبر تھا ان کے اندر۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی تدبیریں گمراہ کن ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ 24واں پارہ ہے، پریویسلی بھی یہ موضوع گزر چکا ہے، لیکن سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ کوئی ایک ہی پارہ سن رہا اور وہ پریویس نہیں سنا ہے۔ فرعون کو جیسے کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے، پہلے کے اس میں بہت زیادہ جو معلومات کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہے، جو پامسٹری کہتے یا جو بھی آگے ہونے والا ہے، حالانکہ وہ کریکٹ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان شارٹ کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ سارے لڑکوں کو مار دے کیونکہ وہی میں سے اس کے مرنے کا سبب بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ انسان کچھ بھی کرے لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ کرتے، اور کامیابی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی۔ جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دیے، لیکن وہ چاہے تو اچھا بھی کر سکتا تھا، نہیں قتل کر سکتا تھا، لیکن وہ قتل پہ قتل کرتے گیا۔ چھوٹے چھوٹے جو بیبیز تھے نیو بورن اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، تاکہ وہ سلیوری کے لیے گرل چائلڈ تو چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو بلائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارے دین کو نہ بدل دے، یہ ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ اب اس کو اتنا ڈر تھا فرعون کو کہ جو سچائی ہے نا ایسے خوشبو کی طرح پھیلتی، تو اس کو یقین تھا کہ ایک ایسی چیز ہے، ریالٹی ہے، اٹس اے ٹروتھ، اٹس اے فیکٹ۔ تو ہی واز گیونگ این ایکسکیوزز۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ سب کا رب کون ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو یہ متکبر ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے؟ اور ایک مرد مومن نے کہا، اب ایک پرسن ہے فار اوے پلیس سے رن کرتے ہوئے آ کے وہ بتاتا، تو ہی نوز دیٹس دا فیکٹ، دیٹس دا ریالٹی۔ سورہ یاسین میں بھی اس طرح کا موضوع آیا ہے اور یہاں پر بھی، کہ جو فیکٹ ہے، ریالٹی ہے، ایمان لانا، تو ایمان لاؤ، کیوں نہیں لا رہے؟ یہ تو سچائی ہے۔ ایک شخص جو کہنے لگا کہ آل فرعون میں سے تھا جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، ابھی تک وہ ایمان چھپائے ہوا تھا، اب وہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، اگر وہ سچا ہے تو کوئی سا عذاب تم پر ہوگا جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ اس کو کی ہدایت نہیں ملتی جو جھوٹ بول رہا اور حد سے آگے بڑھ جا رہا، لیکن ایک پرسن آ کے انہی میں سے بتا رہا ہے جو فرعونیوں میں سے ہی تھا کہ یہ سچائی ہے، بیلیو کرو۔ اگر واٹ ایف ہی از سیئنگ فالس تو وہ بھی پتہ چل جائے گا، بٹ اف اٹ از ٹروتھ، سچ ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہاؤ وی گونا اسکیپ فرام دس؟
اے قوم آج تمہاری بادشاہت ہے کہ تم ہی اس ملک میں غالب ہو، تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا اگر تم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا میں تم کو وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجی ہے، اور میں تم کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ اور اس مومن نے کہا اے قوم میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دوسری قوم کی طرح کوئی عذاب کا دن آ جائے، کیونکہ یہ پرسن کو معلوم تھا دس از دا ریالٹی۔ تو ہی واز سیئنگ کہ دوسرے لوگوں پہ جیسے دوسرے نیشنز پہ عذاب آیا، مجھے ڈر ہے اس طرح کا، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کے حال ہوئے۔ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اپنے ہاتھوں سے ہی ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پنشمنٹ ملتی۔ اور اے قوم مجھے تمہاری نسبت اندیشہ ہے اس دن کا جس میں بہت پکاریں ہوں گی۔ اس روز تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے تو تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم ہمیشہ ان امور میں شخص میں رہے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ اللہ اس کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 35، جو اللہ کی آیت میں جھگڑنے لگتا ہے بغیر اس کے کہ کوئی سند اس کے پاس ہو، اللہ کو اور اہل ایمان کو اس سے بڑی نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا۔ اب یہاں پر بار بار ایک موضوع ہے، وہ ہے متکبر۔ تو یہ چیز بہت ہی خراب ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اس سے، آخرت میں بھی۔ تو متکبر، جبار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر پہنچ جاؤں۔ اب یہاں پر جو فالوئنگ آیاز ہے، فرعون اور حامان سے جو کانورزیشن ہے، in what context he is doing? He is making fun of Musa and also Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جس کی جیسی سوچ رہتی اسی طرح سے بات کرنا بہت ہی خراب طریقے کا سوچ ہے وہ، یعنی آسمان کے راستوں پر پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے۔ جب انسان برا کرتا ہے نا، then also he is thinking he is doing good۔ اور وہ راستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو ناکارہ ہی تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے، دنیاوی۔ why he was that way؟ because he was having so much تکبر۔ what was the reason for it؟ کیونکہ انسان کو دو چیزیں جب مل جاتی نا، ایک کوئی authority، position and also the money، he had both۔ تو اس وجہ سے، اور اس مومن نے کہا اے قوم تم میری پیروی کرو، میں تم کو بھلائی کا راستہ بتاتا ہوں۔ It could be anyone, you know. A person is coming and saying just believe me because they are saying the truth، یہ سچی بات ہے، تو انسان کو دل میں وہ ہدایت پہنچ گئی، اس کو پتہ چل گیا that's it۔ تو نان مسلمز میں مسلم کیسا ہوتے، ان کو پتہ چل جاتا، پہلے وہ ایک سٹیپ لیتے، آپ کو دیکھتے آپ روزہ رہ رہے، انہوں بھی روزہ رہتے، نیکسٹ سٹیپ ان کا کیا رہتا، سوچتے کہ لوگ اتنے خوش کیوں ہیں اتنے روزہ رہ کے بھی، چلو ایمان لاؤ، ایمان لا کے، اور ایمان کی مٹھاس ایسی ہے کہ وہ جو دل کا سکون ہے وہ اللہ سے ایک رابطہ جو اسٹرانگ ہوتا، لیکن اس کے اندر تو وہ تھا نہیں فرعون کے اندر، لیکن یہ مومن کے اندر کیا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور آخرت ہی تو ہے ٹھہرنے کا مقام ہے۔ جو برا کام کرتا ہے تو اس کو برابر سرابر بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت باشرط کہ مومن ہو تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، قرآن میں کسی بھی جگہ کوئی ڈسکرمنیشن، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کوئی سنت میں۔ عورت اور مرد کو کیا بتایا، جو تم عمل کریں گے اس حساب سے تم کو بدلہ ملے گا۔
تو یہاں پر کتنی اچھی طرح جنت کی بات ہو رہی اور بغیر حساب انفینائٹ، یو کانٹ ایون امیجن، اور جنت کا تو امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے ہم، یہاں پر پیٹی تھنگس ہے تو بیانڈ یور امیجنیشن. اور اے میری قوم، میرا کیا ہے، میں تو تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو. تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کو نہ مانوں اور اس چیز کو اس کا شریک کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہیں، اور میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے، عزیز بھی ہے، غفار بھی ہے اللہ. یقینی بات ہے تم جس چیز کی طرف مجھے بلاتے ہو وہ نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں پکارا جانے کا لائق ہے، اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے آگے جانے والے سب دوزخی ہے. پھر یہاں پر پھر کیا بات ہوئی، اگین ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسمبل ہونے کی بات بار بار آ رہی ہے. تو جو بات میں تم سے کہتا ہوں اس کو تم جلد یاد کرو گے، اور میں اپنے معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. آخر اللہ نے موسیٰ کو ان کی مؤثر تدبیروں سے بچا لیا اور فرعون والوں پر میرا عذاب نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کس طرح فرعون سے بچائے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو بنی اسرائیل. وہ لوگ صبح اور شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو. اب یہاں یہ اینڈ ریزلٹ بھی بتایا جا رہا کیونکہ ان لوگ ایمان نہیں لائے، اچھے عمل نہیں کریں تو ان کے لیے دوزخ ہے. اور جب وہ دوزخ میں جھگڑا کریں گے تو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم تمہاری پیروی کرتے تھے تو کیا تم ہمارے عذاب کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ بڑے لوگ کہیں گے ہم سب ہی دوزخ میں ہیں، اللہ اپنے بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے. اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے دروگا سے کہیں گے کہ تم اپنے رب سے دعا کر دو کہ ایک روز تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے. اب یہاں پر ایک دوسرے سے کانورزیشن ہو رہا کہ چاہے وہ ایمان میں ہو یا پیسے میں ہو، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کین یو ٹیک آور عذاب، نہیں. اور دوسری چیز یہ ہو رہی کہ دروگا سے کہہ رہے کہ ایک دن کے لیے ہلکا کر دے. مطلب عذاب از سو سیویئر، ناٹ ایون فار اے ڈے اٹس گونا بی ہلکا. وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ یہاں پر پھر وہی بات ہو رہی کہ کیا تمہارے پاس رسول نشانیاں لے کے نہیں آئے تھے؟ دوزخی کہیں گے کیوں نہیں. فرشتے کہیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بیکار ہی ہوگی. اب یہاں پر دعا کرنے کوئی ان کے لیے کام آئے گا نہیں. ہم اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، جس روز ظالموں کو ان کی معذرت کاہی کو فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا. کیا ہے یہاں پر ایمان اور عمل بیفور دا اینجل آف ڈیتھ. اگر اینجل آف ڈیتھ کو دیکھ لیں گے اس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں ہوگا. کیسا پتہ ہے؟ فرعون جب اینجل آف ڈیتھ کو دیکھ لیا تب ایمان لایا تو تب اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا. اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت کی کتاب دی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. آیت نمبر 54 وی آر آن، کہ وہ عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. تو آپ صبر کرتے رہیے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور صبح شام اپنی پروردگار کی تعریف کی ساتھ تسبیح کرتے رہے. یہاں 55 آیت میں بہت اچھی بات بیان کی گئی. ہم سب کچھ نہ کچھ چیز سے گو تھرو کرتے. یہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، فَاصْبِرْ اِنَّ وعد اللہ حق، وعدہ حق ہونے والا ہے، سچ ہونے والا ہے. اینڈ واٹ مور ٹو اٹ، وَاسْتَغْفِرْ، استغفار کرو. استغفار سے پانی برستا، اولاد ہوتی، پریشانی دور ہوتی، غم دور ہوتا، گناہ معاف ہوتے. لِذَنْبِكَ، گناہ معاف ہوتے ہیں استغفار سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرو، صبح شام کی بھی تسبیح کرو.
جو لوگ اللہ کی آیت میں بغیر کسی دلائل کے جو ان کے پاس آئے ہو جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا تکبر ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ البتہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے، آدمیوں کا پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار برابر نہیں ہوتے، اور لوگ بہت کم سمجھ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ سے کیا ہوتا؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آتی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا ہے دیکھنے والا ہے، ٹو ڈیفرنٹ ہے۔ اندھے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، اور بصیر دیکھنے والے کو ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اٹس ناٹ اونلی اندھا اینڈ دیکھنے والا، دس از لائک اے نالجبل پرسن اینڈ اے اگنورینٹ پرسن۔ اور پھر والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اب یہاں پر ایمان کے جو کمپیریزن ہے، جیسا اندھیرا اجالے کا ہے، ویسی ایمان لانا اور ایمان نہیں لانا دونوں برابر نہیں ہیں، کافر اور ایمان والے برابر نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا ہے، تتذکرون، سمجھتے نہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قیامت تو ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ لا یومنون ہے لوگوں کا۔ اور تمہارا رب نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ہیوملیٹ ہو کر داخل ہوں گے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 60 میں کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں ایمان نہیں لا رہے ہیں، اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں، تو لوگوں کا کیا کرتے؟ فن کرتے، ہیوملیشن، تو اس دن ان کو ہیوملیشن پنشمنٹ ہوگی۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اس نے دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب ناشکری بھی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمی ہو جاتی، چاہے وہ کوئی چیز کی ناشکری کرنا ہے، اور ایمان سب سے بڑی چیز، ہم اس کی شکر ہونا چاہیے، تھینکفل ہونا چاہیے۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اللہ کی توحید کی بار بار بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرانے کی جگہ بنائی اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں، اور صورتیں بھی اچھی اچھی بنائیں، اور پاکیزہ چیزیں بنائیں، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس اللہ بڑی برکت والا ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہاں پر زمین آسمان کی بات ہوئی، صورتوں کی بات ہوئی، شکل کی، جو اللہ تعالیٰ ہم کو فیس دیے، ایک کس طرح خوبصورت بنا ہے، اور ہم سب خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا، اور یہ بھی اللہ کا شکر گزاری ہے کہ ہم تھینکفل ہونا، جو اللہ تعالیٰ ہم کو شکل دیے، جو کلر دیے، جو ہائٹ دیے، جس طرح بنائے، اس کے لیے ہم تھینکفل ہونا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں ایسا ہوتا۔ یہ کچھ تو اتنا ایکسٹریم بات کرتے، کہتے کہ نہیں میں یہ جینڈر ہونا تھا، میں یہ نہیں ہونا۔ جو ہے اس میں خوش ہونا، تھینکفل ہونا، شکر گزاری۔ نیور فیل اینی تھنگ دیٹ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری۔ اللہ ہیز میڈ ایوری ون خوبصورت، اور اللہ کی تعریف، وہی زندہ ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، تو اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو، ساری تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اور جو تمام جہان والوں کا ہے۔ اب یہاں پر پھر اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، اور فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ایکسکلوسیولی صرف اللہ کو پکارنے کی بات ہو رہی۔ اور اس سے پہلے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے رب العالمین، اور خالص اللہ کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کوئی ڈیٹیز نہیں، اور اللہ ہی ہے هو الحی، اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ الا ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی دلائل آ چکی ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ پروردگار عالم کا تابع فرما بردار ہوں۔ تو ہم سب کو بھی فرما بردار ہونا ہے، ہمبل ہونا ہے، اوبیڈینٹ ہونا ہے،
وی آل آر سلیوز آف اللہ. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم پہنچے اپنی جوانی کو، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ اور کوئی تم میں سے پہلی فوت ہو جاتا ہے تاکہ تم مقرر وقت تک پہنچ جاؤ اور تاکہ تم سمجھو. اب یہاں پر کریشن سے لے کے کہ کس طرح ایک ہیومن باڈی کا کریشن ہوتا، سورہ حج میں بھی گزر چکا، وہ ساری چیزیں ہیں. نطفے سے لے کے پھر کس طرح لمپ بنتا، یہ سارا کیسے ہوتا، پھر چھوٹا بچہ ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوا، جوانی آئی، پھر مڈل ایج آئی، اولڈ ایج آئی، ویری اولڈ ایج آئی. تو کوئی ینگ ایج میں ڈیتھ ہو جاتی، کوئی اولڈ ایج میں، کوئی ویری اولڈ ایج میں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ عمر دیتا، کسی کو کم، لیکن جانا پھر اللہ کے پاس واپس ہے. وہی ہے جو جلاتا ہے، مارتا ہے، پھر وہ جب چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے کہہ دیتا ہے کہ ہو جائے تو ہو جاتا، کن فیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی آیت میں جھگڑا کرتے ہیں وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ جنہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو جلد ہی یہ جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں پڑی ہوں گی، گھسیٹے جائیں گے کھولتا ہوا پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے. بار بار یہ موضوع آ رہا ہے کہ جو یہ شریک بنا رہے ہیں وہ کہاں پر ہے. اس سے پہلے بھی کیا بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ نفع و نقصان. یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، زنجیر سے کھینچتے ہوئے لے کے گیا، اور کیا پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں تمہارے جو شریک. اللہ کے سوائے مشرک لوگ کہیں گے کہ وہ ہم سے غائب ہو کر گم ہو گئے، بلکہ ہم تو پہلی کسی چیز کو پکارتے تھے نہیں تھے. اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے. یہ اس کے بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق کو خوش ہوتے تھے، اور اسی کے سزا ہے کہ تم اتراتے تھے. تو اب یہ جو بھی ان لوگ یہاں پر شرک کر رہے، کفر کر رہے یا اللہ میں بلیو نہیں کر رہے، تو اس کا سارا ان کو ملے گا. تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ یہیں رہو گے. تکبر کرنے والوں کو برا ٹھکانہ ہے. اگین ٹاکنگ اباؤٹ دا تکبر. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں. اگین the same thing has been mentioned. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ کا وعدہ سچا ہے. پھر ہم اگر اس عذاب کا ذرا سا حصہ آپ کو دکھا دیں جس کا وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں، یا آپ کی مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح وعدہ سچا ہونے والا ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں چند کی حالت تو ہم نے آپ سے بیان کر دی اور چند کی حالت نہیں بیان کی. اور کسی رسول کو اختیار نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو گیا، اور اس وقت باطل والے نقصان میں پڑ گئے. اب باطل کون ہے؟ جو اللہ کو نہیں مان رہے اور ڈیفرنٹ ڈیٹیز میں بلیو کر رہے. اللہ ہی نے تمہارے لیے چار پائے پیدا کیے تاکہ ان میں بعضوں پر سواری کرو اور ان میں بعض کو کھاتے ہو. اب یہ جو لائف سٹاک ہے، جو چار پیر کے جانور ہے اور یا دوسرے بھی جانور ہے، کسی پہ سواری کرتے اور کسی کو ذبیحہ کر کے کھاتے، اور تمہارے لیے ان میں بھی بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر اپنے مقصد تک پہنچو جو تمہارے دل میں ہے، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہیں. بہت سارے ابھی بھی سبربز ہے جہاں پر آپ کو گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یا دوسرے سواریاں جو اینیملز پہ ماؤنٹ ہو کے آپ کو جانا پڑتا. بہت ہی چھوٹے چھوٹے راستے رہتے اور کشتیوں میں سوار ہوتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، اللہ کے اذن سے ہی جا سکتے. اور وہ تو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور بڑے ہوئے تھے قوت اور نشانیوں میں. وہ جو زمین میں چھوڑ گئے تو جو وہ کرتے تھے ان کو کچھ بھی کام نہ آیا. تو مطلب ان کے اندر سکل سیٹ بھی تھے اور بہت
اسٹرانگ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی ختم کر دیے۔ تو جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اپنے علم پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کے پاس تھا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر آ پڑا۔ تو یہاں پر پھر بتایا گیا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ دیے اس پہ خود اترا رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیے تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لاتے جو اکیلا ہے، اور جس چیز کو ہم نے اللہ کے شریک بنایا تھا اس سے منکر ہوئے، مطلب انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے ایمان نے کچھ نفع نہ دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ اب یہاں پر کیا ہے 85 آیت میں کہ ایمان لائے لیکن لیٹ ہو گیا، ٹو لیٹ ہو گیا۔ اللہ ہی کے یہ عادت ہے جو اس کو بندوں میں چلی آتی ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کلیئرلی کہ ایمان لانا ہے تو اس دنیا میں ہوش و حواس میں اینجل آف ڈیتھ کو دیکھ لیں گے، اس کے بعد ایمان لانا یا غرغرہ آ گیا اس کے بعد تو وہ کام آنے والا نہیں ہے۔ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں 54 آیتیں ہیں، یہ بھی حوامیم صورتوں کا ہی ہے سیٹ۔ حامیم، پھر یہاں پر بھی کتاب کی بات ہوگی، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہے، یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو اکثر لوگوں نے اعراض کیا، پھر وہ سنتے ہی نہیں، مطلب منہ موڑ لینے کی بات ہو رہی۔ آیت نمبر 5، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اس بات سے جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گران ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 6، آپ فرما دیں میں بھی تمہاری طرح انسان آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارے معبود تو ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھی اسی کی طرف متوجہ رہو اور اس سے بخشش چاہو، اور مشرکینوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، لہم اجر غیر ممنون ہے، لیکن کی تھنگ کیا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے۔ آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو، یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں مقرر کر دی، یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا اور تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور دھواں تھا، اور اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ، کہاں خوشی سے یہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے ساتھ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ آسمان 2 دن میں بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کے مناسب حکم بھیجا، اور ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، مطلب کیسا بیوٹیفائی کرے، ستارے ہے وہ ہے، اور اس کو محفوظ رکھا۔ کیسا آسمان کو جب دیکھو چھت جیسا، کیسا اچھا بلو کلر کا اسکائی ہے، یہ سب مقرر کردہ اندازے سے، مطلب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیسی چیز بنانا، کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے۔ کوئی ہم دنیا میں کوئی چیز بنانا چاہتے، ایک چھوٹی سی ڈش بناتے، اس میں بھی غلطی کرتے، ہمارا اندازہ غلط۔ اللہ تعالیٰ تو کریکٹلی بنائے، ایکیوریٹلی بنائے، زبردست خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیں کہ میں تم کو ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود کے پیش آیا، جب ان کے پاس ہمارے رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا رب کو منظور ہوتا تو وہ فرشتے اتار دیتے جو تم لے کر آئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب یہاں ان کا کیا پرابلم تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آئے؟
تو جو عاد کے لوگ تھے وہ ملک میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہا ہم سے زیادہ قوت والے کون ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے انسان کے اندر کوئی بھی ایک سکل سیٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس پہ اترانے لگتا، تو ان کے اندر کیا تھی؟ اسٹرانگ تھے ان لوگ، تو ہم نے ان پر نحوست کے دن میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کے دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب کا مزہ چکے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی رسوا کن اور ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اور جو سمود تھے تو ان کو ہم نے راستہ دکھا دیا مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا، تو ان کو سراپا ذلت کا عذاب نے پکڑ لیا ان کے بد عملیوں کی وجہ سے۔ اب یہاں پر ون نیشن آفٹر another وہی بات ہو رہی، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تقویٰ بھی تھا ان کے اندر۔ اور جس روز اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تو ان کو روکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھ اور سکن ان کے خلاف ان کے عمل کی شہادت دیں گے۔ تو یہاں دنیا میں ہم اپنے منہ سے بات کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا، اس دن کان، آنکھ، سکن بولنے لگے گا، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہماری خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے جس اللہ نے سب کو بولنا سکھایا اسی نے ہم کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اور تم اس بات سے پردہ نہیں کر سکتے کہ تمہارا کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارا بہت سے عملوں کو نہیں جانتا۔ اب دنیا میں ہم یہ چیزیں اب کیوں سمجھ میں آ رہی؟ اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہو گئی، لیکن جو انسان ایمان لائے، چاہے ٹیکنالوجی کچھ بھی ہو، ہم غیب پہ ایمان لاتے، ہم سب جو مسلمان ہیں، تو جب منہ سے ہم بات کر سکتے تو سکن بھی ہمارا بات کر سکتا۔ اللہ کین ڈو اینی تھنگ۔ اور تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تم کو ہلاک کر دیا، تو تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو اگر یہ لوگ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والوں کو مقرر کیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو اچھا کر کے دکھا دیا، اور ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اور انسانوں میں سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ کے یہ قول پورا ہو کر رہا، بے شک وہ خسارے میں ہیں۔ انسان کی بھی ہوگی ٹیسٹ اینڈ آلسو دا جن۔ اور ان کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو سنی ہی نہ کرو اور اس کے پڑھنے کے دوران شور غل مچا دیا کرو، شاید تم ہی غالب رہو۔ کیا ہے، جب قرآن سنتے تھے تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ تالیاں پیٹنا، چٹکیاں بجانا، ایسا کچھ کرتے۔ تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہے کہ جب قرآن کی آواز نہیں سنو، اس کو دبانے کے لیے شور و غل کرو۔ تو لوگ بھی آج کل کیا کرتے، کوئی اگر قرآن پڑھ رہے تو اس کا ڈس رسپیکٹ کرتے، کچھ اور چیز لگاتے، تو ان کی بھی ہم سمجھانا چاہیے۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکا دیں گے اور ان کو ان کے برے عمل کی جو وہ کرتے سزا دیں گے۔ یہی اللہ کے دشمن کی سزا ہے، یعنی دوزخ ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور کافر کہیں گے کہ اے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا دے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے رون ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلت ہو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ تو تم کو کوئی خوف کرو اور نہ غم ہو، اور بہشت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ اب بار بار کیا ہوا تھا؟ کافر کی بات ہوئی، جہنم کی بات ہوئی، یہاں پر کیا بات ہو رہی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، لیکن
ایمان کے ساتھ اللہ کے اوپر ایمان، ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کرنا ہے۔ اور یہ آیت کے بارے میں اتنا ڈیٹیل ہے، استقامت کر کے اس پہ اور اڑ جانا اور اس پہ عمل کرنا، اور پھر یہاں پر کس طرح فرشتے اتریں گے اور خوف کریں گے، نہ ان کو خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اس دنیا میں کس طرح کے خوف اور غم، آخرت کے بھی خوف اور غم رہتے، اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ ہم تمہاری دنیا کی زندگی میں بھی رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہے، دوست ہمدرد، اور جس چیز کی تم خواہش کرو گے وہ تم کو ملے گی، جو مانگو گے وہ بھی تم کو ملے گا۔ یہ بطور مہمان ہے کہ ہے غفور الرحیم کی طرف سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہترین ہاسپٹیلٹی دینے والے ہیں، تو ان کی یہ کیوں مل رہا ان کو، یہ ان کا رزلٹ ہے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور نیکی اور بڑی بدی دونوں برابر نہیں۔ آپ اچھے برتاؤ سے ٹال دیا کرے، پھر یکایک آپ میں اس شخص میں دشمنی تھی، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، دیکھیے، نیکی اور بدی سیم نہیں ہے۔ اچھی برتاؤ ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور کوئی انسان جب اچھا برتاؤ رکھتا، اچھا بیہیو کرتا، کوئی کتنا بھی دشمن بھی ہو، they will be good towards you۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی نصیب والے ہیں۔ اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگا کرے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ تو شیطان کیا ہے؟ انسٹیگیٹ کرتے رہتا، کچھ تو بھی باتیں دماغ میں ڈالتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند۔ تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا۔ پھر اگر یہ تکبر کرے تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہے وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں۔ آیت نمبر 39۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کو وہ دبی ہوئی یعنی خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو شاداب ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ جب پانی کا آپ دیکھیں ہوں گے جس طرح ڈرائی رہتا، پھر اس کو جب پانی ڈالتے کیسا پھول جاتی۔ اور جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب زمین جیسے ہی سپرنگ آتا آپ دیکھتے ہوں گے پھر سے پودے اگ جاتے، ویسے ہی جو لوگ ڈیتھ ہو گئی اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ میں اٹھانے والا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔ تو جو بھی اس میں ٹیڑھ پن نکال رہے ہیں یا کوئی چیز اس میں سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیا جو شخص دوزخ میں ڈالا جانے والا ہے وہ بہتر ہے، یا جو قیامت کے دن امن و امن سے رہے گا؟ تو کرو جو تم چاہو، جو تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تعملون بصیر ہے۔ پھر ان الذین کفروا، جن لوگوں نے قرآن کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے کی طرف آ سکتا ہے اور نہ پیچھے کی طرف سے، یہ حکیم ستودہ صفت کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن کی بات ہوئی، آپ کو وہی باتیں کہی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہی جاتی رہی ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا۔ اب یہاں پر 2 ایٹریبیوٹس آئے، مغفرت بھی ہے، وذو انتقام علیم بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اتارتے تو یہ کہتا کہ اس کی آیتیں صاف صاف کیوں نہیں ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ کتاب تو غیر عربی اور رسول عربی ہے۔ اگر ادر وے رہتا تو ان لوگ کیا اعتراض کرتے کہ اچھا رسول تو عربی بولنے والے ہیں اور کتاب نہیں ہے، تو ہر حال میں ان کو اعتراض کرنا۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے راستہ دکھانے والا اور شفا دینے والا
اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گران ہے اور ان کے حق میں یہ قرآن نابینائی ہے۔ یہ لوگ بہت دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں، مطلب ان لوگ کیا ہے، مکان بعید، بہت فار اوے چلے گئے، ہدایت سے دور کی بات ہوئی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے چکی ہے تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ لوگ اس کے طرف سے شک میں ہیں کہ ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، جو برا عمل کرتے ہیں اس کا وبال اس پر پڑے گا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کیا ہے؟ من عمل صالحا، جو صالح عمل کریں فلنفسی، ہمارے لیے ہے، ومن اساء فعلیہا، تو اچھے عمل ہمارے لیے ہے، اور اگر اچھے عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر وبال پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کون ظلم کرتا؟ ہم سب اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ یہ سارے پارے میں جز نمبر 24 میں کیا سیکھے کہ شرک کی تردید کی گئی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اور فرشتے کس طرح مومنوں کے لیے دعا کرتے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے، اور چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جو شرک کرنا ہے۔ شرک کو جب تک وہ معافی نہیں مانگتے اور توحید پہ نہیں آتے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ سب سے ہم دنیا میں کیا سوچتے؟ بدکاری ہے، دوسرے چیزیں ہیں، چوری چکاری، مرڈرز، پر سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے اوور کم کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بہت بہترین دن ہے، اللہ سے معافی طلب کریے۔ اور یہیں پر ہم اینڈ کرتے، انشاءاللہ we'll continue and this Sunday we have our تکمیل۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔